خبر شامل کرتے ہیں برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے۔ سردار عبدالقیوم نیازی سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر کی زیر صدارت عمران خان کی رہائی مہم کا سلسلہ جاری۔ اسی سلسلے میں مانچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں ایک کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس کنونشن کا مقصد اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں عدلیہ اور امپورٹڈ سرکار کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان رہا ہوگا۔ آئیں آپ کو لیے چلتے ہیں بقیہ رپورٹ کی طرف۔ نوید خان، ایف سی این نیوز، UK کے مانچسٹر۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد زندہ باد۔ اب آزاد کشمیر کا ترانہ گزارش ہے کہ آزاد کشمیر کا تینوں چوہے مل کے سن لو، کچھ بھی کرنا پاؤ گے، ساری وکٹیں گر جائیں گی مجھ سے جو ٹکراؤ گے۔ ایک دن سے 3 وکٹیں گراؤں گا، تینوں چوہے مل کے سن لو، کچھ بھی کرنا پاؤ گے، جیسے ایک بھگوڑا بھاگا تم بھی بھاگ جاؤ گے، گنتی کر لو مل کر پہلے بار۔ کب تلک آواز آدم ہم بھی دیکھیں گے، رکیں گے کب تلک جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے۔ در زندہ سے دیکھیں، در زندہ سے دیکھیں یا عروج دار سے دیکھیں، تمہیں رسوا سنے دلار اے شباشی اے زداری ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کون بچائے گا پاکستان؟ آصف بھٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا اس تقریب کا جج ہے جس نے ساری عدلیہ کے ججوں کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے، پوری دنیا میں عدلیہ کا نام انہوں نے نیچا کر دیا ہے۔ ایسے عیسیٰ جو تیرا نام ہے ایسا نام ہے جس کے ہم دل سے عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن تو انتہائی بغیرت آدمی ہے جس نے پاکستان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، پاکستان کے لوگوں کو قتل کروانے میں تیرا ہاتھ ہے۔ جو یہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ تیرا ہاتھ ہے، اور ہمارے چیف اور آرمی اسٹاف کا ہاتھ ہے، اور ڈی ڈی ایس پی آر کا ہاتھ ہے اس میں، جو آج ہمارا لیڈر کو جیل سے نہیں نکلنے دیتا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم قانون کے دائرے ریڈی جی۔ آج کا جو کنونشن تھا وہ ہر لحاظ سے کامیاب کنونشن تھا۔ اس کی صدارت کر رہے تھے سردار عبدالقیوم صاحب جو ایکس پرائم منسٹر ہیں آزاد جموں کشمیر کے، ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہیں اور صدر بھی ہیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اکٹھا کریں، اور اس ساری مہم کا جو خاص چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ کشمیری اور پاکستانی اوورسیز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اب عمران خان کی جو ریلیز عمران خان کی جو ایک نر ہے، جو ایک ان کی سوچ ہے، اس کو لے کے ہم نہ صرف یورپ میں بلکہ جتنا بھی امریکہ کینیڈا ہر جگہ پہ جائیں گے اور ان کا یہ پیغام اوورسیز پاکستانی اور مہذب دنیا تک پہنچائیں گے، تاکہ جو انصاف کا ایک بول بالا ہے وہ پاکستان میں ہونا چاہیے، حقیقی جمہوریت کا جو ہونی چاہیے پاکستان میں۔ اس کے لیے ہم ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب عمران خان دوبارہ ہم سب میں ہوں گے۔ یہ جو بلب ہے نا، یہ جب ڈس ہونے پر آتا ہے نا تو یہ زیادہ روشنی دیتا ہے۔ اب جو انہوں نے اپنی فوج سے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا ہے نا، یہ آخری نظام ہے، اور اس کو بھی وہ خان صاحب کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی اسی طرح استعمال ہوگا اور اس طرح کی گواہی ہوگی جس طرح پرویز خٹک نے دی ہے، اور جو چیف سیکرٹری تھا خان صاحب کا اعظم خان، یہ اسی طرح کی گواہی ہوگی اور خان صاحب سرخرو ہو گئے۔ باقی دوستوں نے بھی شرکت کی ہے اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ اپنے پاکستانی کمیونٹی کے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف میرے لیے ہیں بلکہ عمران خان صاحب کے کال کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ساتھ ساری کمپنی کو کہتا ہوں کہ قیدی نمبر 804
जेल के अंदर है वो सिर्फ हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज का हमारा जो प्रोग्राम है आज़ाद कश्मीर की क़यादत बरतानिया बिलखसूस पूरी दुनिया में सियासत का महल समझा जाता है और दुनिया की सियासत वो यहाँ दुनिया में एक मोमेंटम आपको मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाए, ये इमरान खान के लिए पाकिस्तान में पीटीआई थर्सडे करने जा रही हैं, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान में